بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بڑی سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بڑی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج کی اس نورانی نشست میں ہم آپ کے لیے قرآن مجید کی ایک بہترین آیت، نعمتوں سے بری ہوئی ایک آیت کا عمل لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ مشتمل ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ پروردگار ہمارے لیے آسمان سے اخوان بھجوائے، یعنی نعمتیں نازل فرمائے، ایسی نعمتیں جو بلا زحمت اور بلا محنت کے حاصل ہوتی ہیں، میرے اور میرے قوم کے لیے ایسی ہی ایک نعمت کا وسیلہ بنا دے۔ تو ناظرین کرام، آج بھی اگر کوئی بندہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے یا مالی مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تنگ دستی اور مفلسی اس کے ہاتھ سے جاتی ہی نہیں ہے، غربت اور قرضداری کا ہمیشہ اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنے بھی کوشش کرتا ہے، جتنے بھی ہاتھ پیر مارتا ہے، لیکن اس کے دو چار نہیں بنتے۔ یا تو آمدنی بہت قلیل ہے، یا پھر آمدنی تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، جو آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے، بلکہ اوپر سے ادھار لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور خصوصاً آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں پہ مہنگائی کا ہی دورہ ہے، سفید پوش افراد تو اپنی عزت اور برم بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسے عمل کی ضرورت ہے کہ جو بندشوں کا خاتمہ کر دے، بے برکتی کو گھروں سے کوسوں دور بھگا دے، برکت و فراوانی کے دروازے کھول دے، رحمتوں کی بارش برسا دے، نعمتوں کی فراوانی کر دے۔ اور یہ آیت مبارکہ کی جس کا ذکر ہم نے اس نشست کے شروع میں کیا ہے، یہ واقعی ان تمام چیزوں کے لیے اکثر اعظم کا اثر رکھتی ہے۔ آج کے اس محفل میں آخر تک حاضر رہیے، موجود رہیے، تاکہ آپ اس عمل سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی ایک مثالی زندگی بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ احباب گرامی، چلتے ہیں آج کی اس نادر روزگار عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کے نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکے اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنا اور کمنٹس اپنی قیمت رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ ناظرین کرام، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل قرآن مجید کی ایک نورانی آیت پہ مشتمل ہے، اور وہ سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا عمل ہے۔ تو غور سے سنیے اور نوٹ کیجیے۔ جیسے ہی صبح آپ نیند سے بیدار ہو جائیں، جب آپ جاگ جائیں تو بستر سے اٹھ کے فوراً وضو کر لیں، یعنی کسی بھی دنیاوی کام میں مشغول ہونے سے پہلے وضو کر لیں، اور کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے یا کسی بھی طریقے سے آپ رو بقبلہ اٹھے 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت مبارکہ کہ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف 14 بار، لیکن دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے، یہ میرے خالق کا کلام ہے، یہ میرے رازق کا کلام ہے، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمتوں سے بڑا کلام ہے، نعمتوں کا خزانہ لیے ہوئے ایک کلام ہے۔ احباب گرامی، کتنی دیر لگتی ہے اس عمل کے کرنے میں؟ بس اس میں ایک شرط ہے کہ روزانہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ وضو کیجیے اور اس عمل کو کرنا شروع کیجیے۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ 2 4 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، لیکن خزانوں کی، الہی خزانوں کی ایک کنجی ہے، ایک ماسٹر کی ہے کہ جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی ایک قابل رشک زندگی بننے لگے گی۔ اور اگر آپ اس عمل کے قوی اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں
تو پھر تھوڑی سی محنت کیجیے، اور رات کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، جب بھی آپ کو سہولت ہو، آرام سے، جب ساری دنیا سونے لگے، آرام کرنے کی طرف جانے لگیں، تو آپ وضو کاملہ کر کے جانماز بچھائیے، اس بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو جائیے، 2 رکعت نماز برکت رزق کے لیے ادا کیجیے، اور اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے 14 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت مبارکہ، خزانوں سے بری ہوئی یہ آیت، اس کا ورد کریں صرف 114 مرتبہ، 114 ٹائمز بس۔ اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگیں گے، لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ کیا میں پڑھ رہا ہوں اور کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور کس کے دربار میں میں حاضر ہوں، کس سے میں اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں۔ وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو سب کو رزق دینے والا ہے، کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دینے والی ذات ہے، تو اس ذات کے ہاں میں حاضر ہوں، اور اسی سے التماس کر رہا ہوں، استدعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں۔ تو جب وہ اس کیڑے کو اس پتھر کے درمیان رزق پہنچاتا ہے، تو میں تو پھر بھی اس کا نام لیوا ہوں، اس کا ذکر کرنے والا ہوں، اس کو اپنا معبود ماننے والا ہوں، تو مجھے کیسے مایوس اپنے دربار رحمت سے لوٹائے گا؟ خالی ہاتھ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس دربار رحمت سے واپس آ جاؤں۔ انسان جب اس یقین کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل پڑھنے لگتا ہے، تو اس مالک، اس کریم مالک، اس رحیم مالک، اس ارحم الراحمین مالک کا کرم، رحم جوش میں آتا ہے، اور پھر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنورنے لگتی ہے۔ یہی کلیہ ہے، یہی چابی ہے وظائف میں کامیاب ہونے کے لیے، وظائف کا اثر دیکھنے کے لیے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس بارگاہ رحمت سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کم از کم 14 راتوں تک تو کر لیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کایا پلٹ تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی کیسے دوسروں کے لیے ایک قابل رشک زندگی بننے لگتی ہے، کہ جس کے لوگ مثالیں دینے لگیں گے کہ پتہ نہیں اس انسان نے کیا کیا ہے کہ اس کے حالات ایسے پلٹ گئے۔ احباب گرامی، آج کی اس نشست کے لیے اس تحفے کو قبول کیجیے، اور ہمیں اپنی خیر کی دعا میں یاد رکھیے۔ تو رخصت ہوتے ہیں آپ سے اگلی نشست تک، لیکن جاتے جاتے وہی ایک پیار بھرا جملہ آپ کو نظر کرتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔